فکر کرتے ہیں۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں۔ اب انسان کی تخلیق دیکھیں آپ، کیسی عمدہ بات ہے اور کیسی عمدہ تخلیق ہے کہ اس کی تخلیق ہی 4 عناصر سے ہے، یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ یہ انسان کے وجود کی تخلیق ہے۔ اب ایک ہے انسان کے جسم کی تخلیق اور ایک ہے کہ اس تخلیق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی حیات، یعنی کہ اس کی روح۔ اس کی روح کیا ہے انسان کی؟ کہتے ہیں کہ یہی 4 اخلاط ہیں۔ اچھا، انسان بیمار کیوں پڑتا ہے؟ انسان کے اندر ہونے والی بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ اس دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے مزاج یہی ہیں 4۔ کون کون سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر فرد کا مخصوص مزاج ہے جو ان 4 مزاجوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مزاج گرم اور تر۔ اگر کسی شخص کا مزاج گرم اور تر ہے تو یقیناً وہ خوشگوار اور متحرک رہے گا۔ اگر کسی کا مزاج گرم اور خشک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جل کرنے والا اور غصہ کرنے والا ہوگا۔ اگر کسی کا مزاج سرد اور تر ہے تو وہ سست اور خاموش طبیعت کا مالک ہوگا۔ اگر کسی کا مزاج سرد اور خشک ہے تو وہ فکر مند اور سوچنے والا ہوگا۔ یہ مزاج ہیں۔ اب یہ مزاج کس سے بنے؟ اب وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ انسان کے مزاج ہیں۔ اچھا، ہمارے اندر بیماریاں کب بدلنے، ہمارے جسم میں بیماریاں کب پیدا ہونے لگتی ہیں؟ کہ جب ہمارا مزاج میں تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے، یعنی کہ اس کا اینٹی ہونے لگتا ہے۔ اجزائے ترتیب جو ہے نا وہ ہے زندگی، اور بیماری کیا ہے؟ انہی اجزائے ترتیب کا بکھر جانا۔ یعنی کہ کسی کے اندر گرم اور تر اس کا مزاج ہے تو اس میں خشکی بڑھ گئی ہے، کسی کی اگر خشکی بڑھ گئی تو اس کے مزاج اس کے سرد اور تر ہو گیا، سرد اور خشک ہو گیا۔ اب ہمارے جو جسم ہیں وہ 4 چیزوں پر ہے، یعنی کہ اعصابی جسے کہا جاتا ہے، دوسرا غدی، پھر عضلاتی، اور چوتھا خون یعنی کہ بلڈ۔ اچھا، جو اعصابی ہے اس کا جو گھر ہے وہ دماغ ہے۔ اب میں بیماریوں کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ان بیماریوں سے ہمارے جسموں کے اندر کینسر پیدا ہوتا ہے، اور اسی کا اگر ہم اس کو صحیح سمجھ لیں تو ہم اسی ہی کے ذریعے اپنے علاج خود کر سکتے ہیں۔ اعصاب یہ دماغ ہے، یعنی کہ دماغ کا گھر کیا ہے؟ اعصاب، یعنی کہ دماغ ایک لکوڈ میں ہوتا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو ایک لکوڈ ہوتا ہے جس کے اندر دماغ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پانی کا گھر ہوا، یہ یعنی کہ اس کا مزاج کیا ہوا؟ سرد اور تر مزاج کا حامل ہے۔ یہ دماغ کس کا حامل ہے؟ سرد اور تر کا، یعنی کہ اس میں ٹھنڈ ہے اور تری ہے، جو ہمارا مزاج ہمارا دماغ ہے۔ سمجھ گئے؟ اب ہم آتے ہیں غدی یعنی جگر۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا یہ گرم اور خشک مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ اچھا، جو صفرا ہے نا یہ صفرا ہے ہمارے جگر کا مقام۔ جگر کا کام ہوتا ہے خون کو بنانا، اس کو مصفی کرنا، صاف کرنا، اور پھر اس کو آگے دھکیلنا تاکہ سپلائی ہو۔ تیسرا ہم آتے ہیں عضلات یعنی دل۔ اس کا جو مزاج ہے نا وہ ہے سرد اور خشک مزاج کا حامل ہے۔ یہ عضلات جو ہے ہمارے سرد اور خشک مزاج کے حامل ہیں۔ اور پھر چوتھا آ جاتا ہے خون۔ خون کا جو مزاج ہے اس کے کہتے ہیں کہ گرم اور تر مزاج کا حامل ہوتا ہے یہ۔ اب انہی مزاجوں کا بدلنا بیماری کا سبب بنتا ہے، انہی مزاجوں کا بگڑنا ہمارے اندر بیماریوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب سورہ رحمان کی یہ 4 آیات انسان کے اس 4 ہی مزاج کو اپنے اعتدال میں رکھنے کی بھرپور قوت موجود ہے۔
یعنی کہ سورہ رحمان کی اگر ایک آیت کو لیں تو ایک مزاج کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے سورہ رحمان کے ایک آیت کافی ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا توازن بگڑ رہا ہے، جسم کے اندر حدت اور حرارت بڑھ گئی ہے، اور اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر شوٹ کرنے والا ہے، بلڈ کی سرکولیشن کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے اپنی۔ تو جب ہم انہی قرآن کے سورہ رحمان کی ان 4 آیتوں کا ورد کریں گے اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو وہی مزاج میں تبدیلی رونما ہونے شروع ہو جائے گی، اور ایسی تبدیلی ہوگی کہ وہ مرض دبتے 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 اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور ہمارا مزاج اپنے اعتدال پہ آ جائے گا۔ سورہ رحمان کی 4 آیتوں کا حسن انسانی فطرت میں یہ کمال کا ہے کہ وہ اس کو اپنے اعتدال پر لے کر آتی ہیں۔ یہ 4 ہی آیت سورہ اس کو اپنے اعتدال پہ لے کر آتی ہیں، ان چاروں خلطوں کو، اور یہی انہی اجزائے ترتیب کا بگڑنا ہی انسان کو موت کا سبب بنتی ہے۔ یہ سورہ رحمان کی 4 آیات اور یہ 4 اخلاق جو خلط ہیں، یہ اس کو اپنے کنٹرول کرنے میں، اعتدال پہ رکھنے میں بھرپور وہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو 4 استعمال ہوئے ہیں سورہ رحمان میں، لفظ رحمان چوٹی کا نام، علم القرآن چوٹی کا علم قرآن، خلق الانسان انسان کی تخلیق کمال کی، علمہ البیان یعنی کہ وہ علم جو چوٹی کا علم ہے، وہ بیان کہ جو چوٹی کا بیان ہے۔ اور یہاں انسانی وجود کے اندر یہی 4 مزاج انسان کے اندر چوٹی کے مزاج ہیں کہ جس کا کنیکشن اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم سورہ رحمان کی 4 آیتوں سے پڑھ کر، 4 آیتوں کو لکھ کر، 4 آیتوں کو پی کر اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے اندر کی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب وہ بیماری کہ جو شیطانی بیماری ہے، اب شیطانی بیماری کیا ہے؟ جیسے جادو۔ شیطانی بیماری کیا ہے؟ آسیب کا مسلط ہونا۔ شیطانی بیماری کیا ہے؟ نظر بد۔ شیطانی بیماری کیا ہے؟ کسی کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانا، جیسے وبا، بلا، مصیبت۔ اب یہ تمام کی تمام جو انسان کو نقصان پہنچائے وہ اپنے اندر تحریک رکھتی ہے، یعنی کہ حدت رکھتی ہے، اس کا تعلق شر سے ہے، یعنی کہ حرارت سے ہے، اس کا تعلق گرم سے ہے۔ انسانی مزاج کے اندر جگر، ہر وہ مخلوق جو شر پیدا کرتی ہے، جیسے جنات ہیں وہ آگ سے پیدا ہیں، ان کا مزاج کیا ہے؟ جنات کا مزاج کیا ہے؟ آگ، یعنی حدت، حرارت، تحریک، پھیلنا، بڑھنا، ختم کرنا، دشمنی پوری لینا، یہ ان کے مزاج ہیں۔ یہ اب جب یہ کسی انسان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور انسان سورہ رحمان کی ان 4 ہی آیتوں کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، ان 4 آیتوں کو لکھ کر پیتا ہے، تو یہ شیطانی مرض آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ اور وہ لوگ کہ جن پر بار بار جادو ہوتا ہے، کہ وہ لوگ کہ جو جادو کا علاج کرواتے ہیں، وہ لوگ کہ جو مختلف حاضریاں جن پر ہوتی ہیں وہ حاضریاں اتار کرواتے ہیں، جلوا دیتے ہیں، ختم کروا دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہی کیفیت ہو جاتی ہے، تو یہی 4 آیتیں لکھ کے گلے میں ڈال دو اس کے یا بازو میں باندھ دو، مجال ہے کہ وہ لوٹ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دروازہ بند کر دیا ہے سورہ رحمان کی شروع کی ابتدائی ان 4 آیتوں نے، اور خاص کر وہ آیت علم القرآن، یہ شیاطینوں کی موت ہے۔ علم القرآن سے مطلب کہ قرآن کا علم، وہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ سورہ ناس پڑھتے ہو، سورہ قریش پڑھتے ہو، سورہ رحمان، سورہ اخلاص پڑھتے ہو، یا آپ مختلف صورتیں پڑھتے ہو، جادو کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھتے ہو، سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھتے ہو، سورہ کہف کی آیتیں پڑھتے ہو، اتنی آیتیں الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہو، الگ الگ اس سے پڑھتے ہو،
ٹھیک ہے، لیکن میں نے ان تمہیں تمام کا تمام ایک مجموعہ کر کے ایک چھوٹے سے لفظ میں تمہیں اس کا حل دے دیا. کمال نہیں ہے اگر اس کو سمجھو تو. لیکن یہ آیت پڑھی آپ نے دائیں اور بائیں والی آیتوں کو ملا کر ہی جائے گی، یعنی کہ سورہ رحمان کی 4 آیتیں ملا کر ہی پڑھی جائیں گی. یعنی کہ یہ 4 آیتیں وہ آیتیں ہیں جو ایک دوسرے کی کڑی سے جڑی ہوئی ہیں، کہ جس طرح سے وہ مزاج جو ہمارے اندر موجود ہیں، گرمی، سردی، خشکی، تری، یہ چاروں کی چاروں ہماری زنجیر کے مانند ہماری جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا بلڈ کی سرکولیشن اس پہ سوار ہو کر پورے جسم کے اندر گردش کر کے تحریک پیدا کرتا ہے، کہ جس سے ہمارا وجود قائم رہتا ہے. اور جب یہ تحریک سست پڑ جاتی ہے، تحریک رک جاتی ہے، یا تو انسان کو شوگر ہو جاتی ہے، یا انسان کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یا انسان دوسرے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب انہی 4 آیتوں کو ہم بیس بنا کے رکھتے ہیں، انہی 4 آیتوں کو ہم تکرار کرتے ہیں، انہی 4 آیتوں کو ہم خاص کر پڑھتے ہیں، تو پھر یہی ہمارے لیے شفا بن جاتی ہے. اب ہم رحمان کی اگر بات کرتے ہیں نا، تو اس کے جو عدد بنتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں 329، یعنی کہ 329 اس کے عدد بنتے ہیں یہ. اب 329 کو ہم لیتے ہیں 9 10 11 12 13 14، 14 کا بنتا ہے 5. اب یہ ترتیب بھی دیکھ لیں انہی چاروں آیتوں کی. اب دوسری آیت علم القرآن، اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 522. 522 کے کتنے بنتے ہیں؟ 5 اور 2 7 7 8 9. اب یہ دیکھیں علم القرآن، تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا، علم القرآن کو، یعنی کہ ہم نے رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، یعنی کہ ہم نے قرآن سکھایا. اب اس صرف علم القرآن کے جو عدد بن رہے ہیں نا، وہ بن رہے ہیں 522 مرکب، اور اگر اس کو مفرد لے کے آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 9. اب علم العادات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو 9 کا جو ہندسہ ہے نا، یہ چوٹی کا ہندسہ ہے، کہ جو نومیریکل ویلیو ہے حرف تا کی، یعنی توئیں جسے ہم کہتے ہیں نا. کہ علم العدد کے اندر 9 کا ہندسہ حکمرانی کرتا ہے تمام اعدادوں پر. جتنے بھی اعداد اس میں آپ ہندسے لگا کر، اس میں صفر لگا کر، جتنی بھی اس کی کیلکولیشن کو بڑھاتے چلے جائیں گے، بادشاہت اس 9 کے ہندسے کی ہی رہے گی. یعنی کہ جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے وہ 1 سے لے کے 9 کے عدد کے اندر موجود ہے. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ہر چیز، یعنی کہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے، یعنی کہ جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے، سب کا سب ہم نے عددوں میں شمار کر دیا. سورہ جن کی آیت کا ترجمہ ہے یہ، کل شیء عددا، ہر شے کو ہم نے عددوں میں شمار کر دیا. اب تیسری آیت خلق الانسان، اس کے عدد جو بنتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں 923. اب 923 کو مفرد لے کر آتے ہیں تو عدد بنتے ہیں 5. 9 10 11 12 13 14، 14 کو 14 مرکب مفرد لے کے آئے، ہندسہ بنا 5 کا. اب 5 کا جو ہندسہ ہے نا، علم العدد کی ترتیب کے اندر 5 کا ہندسہ وہ سینٹر کا حصہ ہے، وہ بیچ کا عدد ہے، جو 4 آپ کے اوپر اور 4 آپ کے نیچے، یعنی کہ 1 2 3 4، یہ 4 عددوں کی قوت، اور 6 7 8 9 4 عددوں کی قوت، یعنی کہ یہ اس کو توازن برقرار رکھے ہوئے ہے، اس کے توازن کو گرنے نہیں دیتا. 5 کا ہندسہ یہ ہر چیز کو، ہر شے کو توازن برقرار رکھے ہوئے ہے رب کے حکم سے. 5 کا ہندسہ.
کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، کیسے دو سمندر بہائے کہ جو اس میں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ اسی علم العدد کی قوت میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو 5 کا ہندسہ ہے نا، یہ ایک ایسی آڑ ہے کہ جو اس کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہر شے کو ایک اپنے اصل کی طرف رکھے ہوئے، کیونکہ اس نے ہر چیز نے اپنے اصل ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب چوتھی آیت کو دیکھتے ہیں، علامہ البیان، اس کے عدد بنتے ہیں 239، یعنی وہی 5 کا ہندسہ۔ اب آپ یہ دیکھیں، کمال دیکھیں اس چاروں آیتوں کے اندر، جو 3 آیتیں نا، یعنی کہ الرحمن 5 کا ہندسہ بن رہا ہے، خلق الانسان 5 کا ہندسہ بن رہا ہے، علامہ البیان 5 کا ہندسہ بن رہا ہے، اور علم القرآن کہ یہ 9 کا ہندسہ بن رہا ہے، یعنی کہ پوری قوت کے ساتھ، اپنے عروج کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ان چاروں کے چاروں عددوں کو ملا دیتے ہیں تو اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 2013، یعنی کہ 2013۔ اب ہم نے ان 4 آیتوں کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کہ تاکہ ہمارے اندرونی جو اخلاق، جو ہمارے خلطے ہیں، جو ہمارے مزاج ہیں، وہ اپنے اعتدال پر آئیں، وہ ان کا توازن برقرار رہے، تاکہ ہمارے اندر وہ بیماریاں، وہ جراثیم ہمارے اندر سے ختم ہونے لگیں۔ یہی 4 آیتیں جو شخص اپنے بیماروں کے لیے 213 مرتبہ ڈیلی پڑھتا ہے اور اس کا پانی دم کر کے اپنے مریضوں کو پلاتا ہے، صرف 4 آیتیں سورہ رحمان کی، تو وہ ان مرض سے نجات پاتے ہیں۔ سورہ رحمان کی یہ 4 آیتیں بڑی کمال کی ہیں، اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی عادت کے مطابق کریں گے، یعنی کہ 2013 مرتبہ پڑھیں گے، اور 40 روز تک اس کو مکمل کریں گے، اور 40 کے 4 کریں گے، تو وہ ان 4 آیتوں کے عامل ہو جائیں گے۔ پھر وہ کسی کو 4 دفعہ پڑھ کے بھی اگر یہ دے دیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے دے گا، یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اس کا عمل کر لیتے ہیں، عمل کر لیں گے، وہ جادو کا علاج کر سکتے ہیں، وہ شیاطین کا علاج کر سکتے ہیں، وہ حاسدین کے حسد کا علاج کر سکتے ہیں، وہ دنیاوی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو طبیب ہیں، جو روحانی معالج ہیں، کہ جو ڈاکٹر ہیں، یا کہ جن کا تعلق سوشل ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ آیتیں پڑھیں۔ اچھا، اس آیتوں کے اندر، ان 4 آیت کے اندر ایک خاص کمال کا جو ایک بات پیدا ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ اس میں تسخیر کے خلائق کمال کی ہے۔ ان 4 آیتوں میں کمال کی ہے تسخیر اس میں۔ باقی میری طرف سے میرے چاہنے والوں کو، ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں اور جو یہ کر سکتے ہیں، میری طرف سے ان لوگوں کو اس کی بالکل اجازت ہے۔ تعداد میں نے بتا دی ہے، اس کے جو اعداد بن رہے ہیں وہ 2013 بن رہے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے 213 مرتبہ پڑھ کے 7 دن، 11 دن، 19 دن، 40 دن پڑھ کے اپنے مریضوں کو پانی پلائیں، انشاءاللہ اسے شفا ہوگی۔ اور جو اسیف زدہ مرض ہوں گے، نظر بد کے مرض ہوں گے، اور جو مختلف بیماریوں میں مبتلا مریض ہوں گے، ان کو جب ہم اس کو طریقے سے استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی اس سے۔